السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں حسین اکیلا تھا، لیکن حق اور سچ اس کے ساتھ تھا۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک تحریک، ایک نعرہ حق اور ایک دینی انقلاب ہے۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، مگر اس کی گونج آج بھی عالم اسلام کے دلوں میں زندہ ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے، جب دین خطرے میں ہو تو خون دینا پڑتا ہے، ظلم کے سامنے خاموشی بھی جرم ہے، سچ کا علم بلند رکھنے کے لیے جان دینا ہی اصل فلاح ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت صرف ایک خاندان یا مکتب فکر کی نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے ضمیر کی صدا ہے۔ حضرت امام حسین کی شخصیت اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی روشنی ہے جو رہتی دنیا تک اہل حق کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ نہ صرف نواسہ رسول تھے، بلکہ حضور اکرم نے آپ کو جنت کے سرداروں میں شمار فرمایا۔ حضرت حسین کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی ابن ابی طالب اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ آپ رسول اللہ کے چھوٹے نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے بے پناہ محبت فرمائی۔ کئی بار حضور خطبہ دے رہے ہوتے اور امام حسین گر جاتے تو آپ ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا لیتے۔ ترمذی کی حدیث شریف ہے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ حضرت حسین نہایت عبادت گزار، متقی، عالم، بہادر، صابر اور سخاوت والے انسان تھے۔ آپ راتوں کو قیام کرتے، قرآن کی تلاوت فرماتے، زکوٰۃ، صدقہ، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے۔ آپ کی سیرت میں تقوی، علم، شجاعت اور عدل کا حسین امتزاج تھا۔ امام حسین خلافت عثمانیہ اور علی کے زمانے میں معاشرتی دینی امور میں شریک رہے۔ آپ نے کئی بار مسلمانوں کے باہمی تنازع حکمت سے سلجھایا، لیکن جب یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران نے دین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی تو آپ خاموش نہ رہے۔ حضرت حسین کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ نے وقت کے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ میں صرف اصلاح امت محمدی کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ کا مشن تھا ظلم کے خلاف کلمہ حق، خلافت کو دوبارہ سنت نبوی کے مطابق قائم کرنا، امت کو بیدار کرنا۔ حضرت امام حسین کی شخصیت کا ہر پہلو، چاہے وہ بچپن کی معصومیت ہو یا میدان کربلا کی شجاعت، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ایمان سچا ہو تو انسان زمانے کے طوفانوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے۔ کربلا کی داستان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یزید کی حکومت، اس کے طرز عمل اور امام حسین کے انکار بیعت کی وجوہات کو تفصیل سے جانیں۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت، جو کہ خلافت راشدہ کے اصولوں پر قائم تھی، ایک مورسی بادشاہت میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ یزید بن معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا، مگر یزید کی زندگی، کردار اور طرز حکومت اسلامی خلافت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ یزید کی کچھ نمایاں خرابیاں تھیں، جن میں شراب نوشی کرنا، نماز سے غفلت، ناچ گانے اور عیاشیوں میں مشغول ہونا، ظلم و جبر سے حکومت کا قائم کرنا۔ یزید نے اقتدار میں آتے ہی فوری طور پر بیعت لینے کی کوشش کی، خصوصاً ان افراد سے جن کا مقام اور اثر امت میں بلند تھا۔ یزید کی حکومت پر مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین کو رات کے وقت بلا کر بیعت لینے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے فرمایا، ایسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت میری توہین ہے۔ آپ نے بیعت نہ کی اور مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین نے مکہ مکرمہ میں پناہ لی تاکہ بیعت کا دباؤ ختم ہو جائے، امت کو فکر و روحانی طور پر بیدار کیا جا سکے۔ کوفہ سے بہت سے خطوط آئے۔ اسی دوران کوفہ کے عوام نے ہزاروں خطوط لکھ کر امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ کوفہ کے لوگوں نے ان کا زبردست استقبال کیا، بیعت کی اور مدد کا وعدہ کیا، لیکن جب ابن زیاد، یزید کا نیا گورنر آیا تو لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا، مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع امام حسین کو رستے میں ملی۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر امام حسین نے فرمایا،
میں صرف ظلم کے خلاف نکل رہا ہوں، انجام کی پرواہ نہیں۔ آپ کا انکار محض ذاتی رائے نہیں تھا، بلکہ امت کی رہنمائی، دین کی حفاظت، خلافت کے اصل اصولوں کی بحالی، مظلوموں کی نمائندگی کا اعلان تھا۔ یزید کا طرز حکومت دراصل یہ تھا کہ خلافت راشدہ سے انحراف، دین کو دنیاوی طاقت سے دبانے کی کوشش کرتا رہا، امت مسلمہ کی روحانی بنیادی کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، اور امام حسین حق و باطل کا فرق واضح کرنے والے تاریخ میں پہلے انسان تھے۔ اسلام کی اصل روح کی حفاظت کا اعلان کیا، قیامت تک کے لیے ایک نظریہ اور مشن رہے۔ حضرت امام حسین نے جب مدینہ سے روانگی کا فیصلہ کیا تو یہ کوئی آسان قدم نہیں تھا۔ یہ فیصلہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے اور باطل کے خلاف قیام کی ایک زندہ مثال بننے والا تھا۔ یزید کی بیعت کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ امام حسین نے مدینہ سے خفیہ طور پر ہجرت کی تاکہ مکہ میں زیادہ آزاد ہو کر دین کا پیغام پھیلا سکیں۔ مدینہ سے روتے ہوئے وقت آپ نے نانا کی قبر مبارک پر طویل دعا کی، آنسو بہانے اور امت کا درد اپنے دل میں سمیٹ لیا۔ مکہ میں امام حسین نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، دین کے اصل پیغام کو اجاگر کیا اور یزید کے خلاف اپنا موقف کھل کر بیان فرمایا۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھے، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کو معزول کریں گے۔ امام حسین نے جواب میں مسلم بن عقیل کو بطور سفیر روانہ کیا۔ رستے میں جب امام حسین کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا گیا، کوفہ والے وعدوں سے پھر گئے، یزیدی گورنر ابن زیاد نے انہیں شہید کر دیا۔ تب امام حسین کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے عزت کے ساتھ مرنے کو ذلت کے ساتھ جینے پر ترجیح دی ہے۔ یزیدی لشکر کے سردار حر بن یزید نے امام حسین کو روک لیا۔ حر اگرچہ بعد میں تائب ہو کر حسین کا ساتھ دینے والے بنے، مگر ابتدائی طور پر انہوں نے آپ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا۔ دریائے فرات کے کنارے خشک تپتا ہوا میدان، نہ سایہ، نہ پناہ، نہ مدد، ساتھ میں بچے، خواتین، بوڑھے اور 70 کے قریب جانثار۔ یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ حسین اور ان کے بچوں کو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کی شہادت تک پانی نہ دیا گیا۔ ان راتوں میں امام حسین اور ان کے ساتھی عبادت کرتے رہے، قرآن پڑھتے اور دعائیں مانگتے، صبر و شجاعت اور وفا کی اصلی مثال قائم کی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ جو چاہے واپس جا سکتا ہے، مگر سب نے کہا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے مگر جائیں گے نہیں۔ آج دن ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا، 3 دن کی پیاس، معصوم بچے، جوان جانثار، امام وقت حضرت حسین مظلوموں کی قیادت کرتے ہوئے۔ یہ وہ دن ہے جس دن دنیا یوم عاشوراء کے نام سے جانتی ہے اور جس نے اسلام کی تاریخ کو خون شہادت سے ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ صبح کے وقت امام حسین نے نماز ادا کی، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے آخری بار گفتگو کی، صبر، استقامت اور وفا کا درس دیا۔ امام حسین نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، دیکھو تم نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا، وعدے کیے، اب کیوں پیٹھ پھیر رہے ہو؟ کیا میں نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا علی کا فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ اگر نہیں مانتے تو مجھے جانے دو۔ مگر یزیدی لشکر نے کہا ہم تب ہی چھوڑیں گے جب تم یزید کی بیعت کرو گے۔ امام حسین نے انکار فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ امام حسین کے سپاہی کل 72 افراد ہیں، جن میں اہل بیت کے جوان، علی اکبر، قاسم، عباس، اصحاب حسن میں چھوٹے بچے، خواتین، 300,000 سے زیادہ مسلح فوج یزیدی لشکر، اور ان کا حکم تھا یا بیعت لو یا حسین کو قتل کرو۔ نوجوان خوبرو رسول سے مشابہ امام حسین کے بیٹے جنگ کی اجازت دی، دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن آخر کار نیزے اور تلواروں سے شہید کر دیے گئے۔ امام حسین نے انہیں اٹھایا اور کہا بیٹا، دنیا تیرے بعد اندھیری لگتی ہے۔ حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے کم عمر تھے، جب اجازت مانگی تو امام حسین کی آنکھوں میں پانی آ گیا، بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عباس وفا، غیرت، بہادری کی مثال، خیمے والوں کے لیے پانی لانے نکلے،
پانی بھی بھر لیا مگر خود نہ پیا۔ واپسی میں دونوں بازو قلم کر دیے گئے، سر پر گرز مارا گیا، شہادت ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت علی اصغر جب خیمہ میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو امام حسین نے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیا، دشمنوں سے پانی مانگا، حرملہ نے تیر مارا، گلے پر لگا اور شہید ہو گئے۔ امام حسین نے علی اصغر کو خیمے کے پیچھے دفن کیا۔ اب صرف امام حسین باقی رہ گئے، تنہا، زخمی، تھکے ہوئے، مگر عزم بلند۔ آپ نے دشمنوں پر حملہ کیا، کئی یزیدی مارے گئے، لیکن بالآخر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ آپ کے جسم پر تلواریں، نیزیں، تیر برسیں اور شمر ملعون نے سر مبارک کو قلم کر دیا۔ آپ کے آخری الفاظ تھے، اے اللہ تیرے نبی کے دین کی خاطر قربان ہو گیا۔ یوم عاشوراء ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہو، چاہے تنہا کیوں نہ رہ جاؤ، جان دے دو مگر باطل سے سمجھوتا نہ کرو۔ دین محمدی کے لیے ہر قربانی چھوٹی ہے۔